إلى النار على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول اور دعوت کا کام دین کی دعوت دینا آپ کے بعد امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم اتنی امت ہو تمہیں سرخاب کا پر لگا ہوا ایک کو جلدی بڑی بتا کر ایک کو رہنا تو من کر تمہیں سرخاب کا پر لگا ہوا سونے کی پان لگی ہوئی ہے نہیں تم اس لیے بہترین ہو کہ تم نبیوں والا کام کرتے ہو اچھائی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو چاہتا ہے نا کہ بہترین امت میں سے بنے تو وہ یہ کام کرے اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اس کی بڑی فضیلت ہے. بہت سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ نبی کے یہ بے دیا ہے توحید و سنت والی قرآن اور حدیث پر اب وہ لگا انا ومن اتبعني کیونکہ اتفس پر ہے میں بھی دعوت دیتا ہوں میرے پیروکار ہوں جو میری پیروی ہے. اس کا مطلب جو دعوت کا کام کرتا ہے اس کا پیروکار اور درمیان میں بات ہے اللہ وسیلہ دلیل کا کام ہوتا ہے. جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹے ہوئے لوگ مرتد ہیں خود ساختہ وہاں پہ چلتے ہیں ان کو دلیل کی ضرورت نہیں. بنے بنائے مشرک بنے بنائے بدعتی بنے بنائے کبر اس میں علم بصیرت دلیل کی ضرورت نہیں. دلیل کی ضرورت آپ کو ہے. اللہ نے کہا نبی کہے صلی اللہ علیہ وسلم میں بصیرت دلیل پر دعوت دیتا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کے آگے جھکو دوسروں کے آگے نہ جھکو ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو ایک اللہ کی قدردان ہو دوسرے کے لیے نہ ہو اللہ کے لیے ثابت کرو دوسرے سے نفی کرو تو میرے پاس دلیل ہے کیونکہ خالق وہ ہے مالک وہ ہے رازق وہ ہے قرآن اللہ وہ ہے. تو جو خالق وہ مالک جو مالک وہ معبود قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ ترتیب. اور جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ باپ دادا کی بات رسول اللہ سوسائٹی کی نگاہ غریب بننے کی بات ہے یہ دین نہیں. دین وہ جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس دلیل ہے کہ رسول میں وہی مجھ پر آتی ہے رب کے سلام مجھے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور پہلے خود تسلیم کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے ہوئے لگایا جتنا تمہیں پتہ ہے شاید ہو رہا ہے جو سن رہا ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں. پھر دعا کی دائی آئے مقدر کے لیے نبتر ہوگا مقادتی روانا سماتا کمال سنیا
اور محبت کرنا ہوگا مسلمان اللہ نے رحمت کی دعا ہے بائی محبت آگے کے لیے اللہ اس بندے کے چہرے پر اتار کے سدا بہار رکھ کے خوشخبر کر کے پنجابی تبتی بات ہے جو میری ایک حدیث سن کے یاد کر کے آگے پہنچا من بندہ علی خیر فلاح اجر بمثل فاعلہ جو آدمی نیکی کی بات بتاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے وہ آگے بڑھائیں 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 گے سارا سوال اس کو ملے گا بہت اونچا کام ہے ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی والا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے کہہ انجینئر داعی کرنے اپنے مقام کو پہچانے کہ آپ نبی والا کام کرتے ہیں رسول والا کام اب دوسری بات دعوت دینے کی چیز کی ہے قرآن کی دعوت توحید اور سنت کی دعوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے نبیوں اور رسولوں کی دعوت نہیں تھی مختصر بھی قرآن نے فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا اله الا انا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت امت میں رسول آئے یہ دعوت دے کے آیا ایک اللہ کی بات اور دوسرے کی یہ محبت کو دے دیا کہ اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے کرو میں نہیں کرتے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں سارا مذہب کے لیے کرتے تھے دوسرے سے نفی اگر دوسروں سے نفی نہ ہو کلمہ کی عقیدہ نہیں آ جانا نہیں نماز پھر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا لقد ارسلنا اليكم الى قوم فقارئاتكم عبد الله عليكم الى عاد قوم هود فقارئاتكم عبد الله عليكم الى ثمود قوم صالح فقارئاتكم عبد الله عليكم الى مدين قوم شعيب فقارئاتكم عبد الله عليكم تفصیل سے بیان کیا میں نے کہ ہر نبی رسول نے آگے یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہ کرو اور عبادت کا بہت وسیع مفہوم ہے اس بات کہ کل بات من الاقوال والافعال دائرۃ الباطن ذہنی باطنی قول جس میں اللہ کی رضا مقصود کیا عبادت ہے رکوع عبادت ہے سجدہ عبادت ہے دعا عبادت ہے سوال عبادت ہے امید رکھنا عبادت ہے بھروسہ کرنا عبادت ہے مدد مانگنا عبادت ہے فریاد پوری کرانی عبادت ہے نظر عبادت ہے نیاز عبادت ہے نعمت طلب کرنا عبادت ہے قانون ماننا عبادت ہے یعنی عبادت کی کوئی قسم اللہ کے علاوہ کسی نبی کی نہیں کرے اس کو شرک ہے سب سے پہلے دعوت کے لیے توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب ایسا علماء ہیں بات بسے سے ہم شاہ کریں گے سدا پہاڑی کے چاہیے سب سے پہلے دعوت کی دعوت توحید بعد میں لوگ باتیں بناتے ہوئے کہے کسی نے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ جیسا سچا امین کوئی آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج حملہ کرنے والے تم تصویر کرو کون نے کہا کہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اتنی جلدی جنگ کا سوال آ سکتا ہے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ بات ان کو پیارے ہونٹوں سے نکلی ہے جہاں سے کبھی غلط جھوٹ نکلا ہے مانیں گے اتنی بات کو کہہ رہے تھے اور جواب نے توحید کی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو یہ بات ہمارا دوسرا لوگوں کے فوٹو مریم کی تصویر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اسماعیل السلام کی تصویر یہ آستان درگاہ اس کے مشاہیر اور بھائی کرتے نہیں بالکل
اس وجود کا سب سے بری بات آپ کے چچے اللہ بیٹے تب پڑھنے کا سارے لوگوں میں حالات مانا اللہ رسول اللہ تب پڑھتے رہو تباہ ہو گیا تباہ ہو گیا. اس کی بات کو کسی نے سنی ہوگی, کسی نے نہیں, کسی نے سچی ہوگی, کسی نے نہیں. لیکن جو اللہ رسول اللہ کی محبت میں قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے, اللہ پہ نام پہ ڈالتے رہیں گے, اور اللہ ایک ایک حال پہ 10 نیکیاں دیتے ہیں. مفاد کیا بتایا سیدہ عائشہ صدیقہ پہلا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں, فرمایا اللہ کی لعنت پر سلام پاؤ اتخذوا قبور انبیاء مساجد, کہ انہوں نے نبی اور رسولوں کی تعلیمات کو بڑھا کے قبروں کو سجدہ کرا. فرمایا نبی الاسلام والا خمس شعائر توحید کے ساتھ انسان اسلام میں داخل من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس کا خاتمہ توحید پر ہوا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا پہلے توحید کی دعوت ہے. آپ کا چرچا بولتا ہے, جب پتہ چلا کسی کی وفات ہو گئی ہے تو آپ مان گئے اور توحید کی دعوت کرنے والوں جہاد کے معاملوں پر بھی ہوگی. میدان 70 شہید ہے, 70 زخمی ہیں, آپ خود زخمی ہیں. کافر و مسلم کے سردار نے پوچھا حل فیکم محمد, حل فیکم ابوبکر, حل فیکم عمر, کیا تمہارے اندر محمد ہے یا ابوبکر ہے یا عمر ہے؟ ایک کا سوال یا وہ شہیدوں بس یہی سوال. اس وقت کے کفر کو بھی ابوبکر عمر کہتے تھے, آج کے کفر کو بھی ابوبکر عمر کہتے ہیں. جب اس نے سمجھا کہ یہ تو شاید فوت ہو گئے, اس نے کہا عمر جیت گیا, عمر زندہ تھا, محمد فرمایا جواب دو, پہلے ذات کا مسئلہ تھا توحید کا. کیا جواب ہے؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ اللہ اللہ. اس نے کہا جواب اللہ بڑا ظاہر کرو, ہم جانیں گے دوسرا دیوی درگاہ ہے, تمہارا دوسرا کوئی. میں جواب دو لگا مولا مولا ہمارا مولا ہے, تمہارا مولا پھر جناب محمد رسول کی تابعداری. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نبی کہہ دیجیے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت تو وہ نماز وظیفے شادی کرنے میں میری تابعداری کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف. عمر بن یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. ہمارے باپ دادا کو اللہ نے کوشش دیے ہوئے, یہ وہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس پر کوشش. ہم 3 آتے 5 آتے یا بلاتے نظر آتے ہو جاتے. اب بات سمجھ آ رہی ہے, آپ کی دعوت سچی تھی, آپ غلط تھے. اب میں پچھلا عقیدہ چھوڑ کے آپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں, تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں.
وہ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا مقابلہ کیا، ہم مجھے شرم آتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اگر میں سچی تابعداری شروع کر دوں تو میرے گناہوں کی گرفتیوں کا کیا بنے گا، وہ جو بڑی رجسٹر ہے ان کا کیا بنے گا، پہلے یہ طے کر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تمہیں اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جب کوئی پرانی کی بات، اصل کا بات، سوسائٹی کا ٹکرانا، بڑی مندے کی بات، بزرگوں کے قول فتوے دریا سلسلے دستور نظام سب چھوڑ کے صحیح معنی میں میری تابعداری کا اعتراض میں آپ لوگ ضروری کے شادی کرنی معیشت معاشرت سے کے بعد بات کروانے خرچ کرنے یہ بیٹی کی لباس ہے، اس کی پرورش سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنا رسول بہت پیارا ہے، بڑے فخر محمد اسلام سے جوڑ کے بھیجا، منتخب کر کے نبی رسولوں کا سردار اسلاموں کا مہمان بنایا، ان کو بالکل رسالت ختم کر دیں اور ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم ما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، 10,000 بکر نصیب پڑھ لیں، ہر سال بیت اللہ جائیں، صدقہ خیرات کر کے حاضر کے گھس جائیں، 20,000 بکر کی تسبیح پڑھنے، فرض نماز کا تہجد بھی نہ چھوڑے اور 15 گھنٹے کے روزے رکھیں، جب تک نماز شادی کرنی آپ چیز میں آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کرنے، جب تک آپ کی حدیث پر کی تسلی اور سارے بے ایمان ایک مومن میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد نماز کی دعوت اللہ نے ہدایت دے دی، چھٹی نہیں دی، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، سفر دور کر لے، جہاد کی ہنگامی حالت ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل سواری حالت میں ایک رکعت پڑھ لے، 4 کے سوا نہیں، سب سے زیادہ رعایت مجھے تو چھٹی نہیں نظر وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ کہتا ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، تمہیں میں نے اپنے لیے، اور میں نہیں چاہتا میرے بندے میری بندی کہ تیرا دل میری محبت سے کسی طرح خالی ہو، یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی تاکہ میرے لوگوں کو پتھر مارے، تکلیف دی، تالیاں پیٹی، چیٹیاں اٹھائی کراچی شریف، یہ تو دشمنوں کا طریقہ رہتا ہے کراچی میں، مسلمانوں نے تالیاں سیٹیوں کو کراچی شریف نام کر کے عبادت بنایا۔ جب مکہ فتح ہوا، جہاد کے ذریعے راہیں کھلی تو بہت پتھر ڈالے تو سردار ہوتے عزیز طائف کا سردار 80 آدمی کو بہت لے کے حاضر خدمت ہوا، انہوں نے پتھر ڈالے تھے رسول اللہ صلی دودھ کو سے ڈالا اسلام کو دور کلمہ پڑھ کہتے ہیں محمد ہماری شرط ہے، ہم نماز نہیں پڑھے، اور میں آپ کو اور کتنا قائد کر فلسف الشہداء بنا کا ماتحتی میں آنا اس کے علاوہ آئے بھی مشکل ہے، صاف میٹھ حالانکہ ہمارے یہاں ضرور کچھ ہوتے اتنا بڑا علاقہ آ تھا، میں آتے ہو اور جاتے ہو جاؤ، نماز نہیں تو دین میں کوئی بڑا حصہ نہیں، لا خیر اپنی دین لا خلافت کیے وہ دین ہی نہیں ہے جس کے اندر دانش اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا نام وہ تعلیم میں پڑے گا، سب سے مضبوط چیز اچھا اخلاق،
یہ دعوت کا آپ کام کریں، آپ دعا مانگتے ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں۔ اب پہلی بات تو دعوت کی فضیلت تربیت ہو گئی، پھر دعوت کس چیز کی ہے یہ بات ہو گئی۔ اب دعوت کا طریقہ ہے، اب دعوت کا 3 طریقے، ایک جو ہے طبیعت میں سختی، شدت، تیزی، عدم برداشت، یہ اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو یہ طبیعت میں غصہ، شدت، عدم برداشت، جلد بازی، بغیر سوچے سمجھے بات کرتی، اور یہ خیال نہ رکھنا کہ پہلے کس چیز کی دعوت ہے، ترتیب شدہ شدت پسند بہت نقصان ہوئی، تھوڑی سی بات پہ فتوا برا برا کہنا شروع کر دینا، اللہ تعالیٰ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے چچا ابو یمن سے آیا، باتیں سنی، وہاں پیشاب کرنے بیٹھ گئے، سارے میں کیا پیشاب سے شروع کر دیا ہے، ابھی کہیں گے بیمار ہو جائے گا، پیشاب جگہ جگہ پھیلے گا، اس نے بھی شروع کیا۔ میں فارغ ہوا، آپ نے بلایا، ڈرتے ڈرتے آیا، اور میں یہ جو ہم نے حضرت کی ہوئی ہے، یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پیشاب نہیں کرتے۔ میں کہا یہ ٹھیک ہے، وہ ساری دنیا کو بتاتا گیا کہ میں ایسا سمجھانے والا آج تک نہیں ہوں۔ زمانہ نامی آدمی آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی صورت دیکھتا ہوں، کٹ دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسا انسان تو میں نے آج تک دیکھا نہیں، لیکن ایک بات جو میں نے سنی ہے آپ کے متعلق کہ آپ کو جنون کی بیماری ہے، اگر آپ پسند کریں تو میرے پاس ایک دم میں دم کرتا ہوں، جو مجنون ہوتے ہیں، جنون دیوانگی ختم ہو گئے، پسند کریں میں خدا آپ ساری دنیا کی ضرورت ترین فقر و فاصل کے امام شخصیت فساد و بلاغت کے سردار، اور ساری دنیا کی عقل، شعور، سود، دانش مندی جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول شروع اور کہتے ہیں کہ آپ کو جنوں کی کتنا حوصلہ ہے۔ اگر آپ دائی بدل لیتے ہیں حوصلہ بھی کرنا ہوگا۔ ہاں اپنے اطمینان سے بات سنیں اور فرمایا کہ جس بات کی وجہ سے یہ مجھے مجنون کہتے ہیں میں سنا دیتا ہوں، اگر اس میں آپ کو جنون دیوانگی نظر آئے تو دم کر دے، کتنا حوصلہ ہے۔ بالکل نہیں، آپ نے بڑی صحیح، تو آپ نے توحید کی کلمات بولے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کہتا ہے دو تین بار سننے کے بعد کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی محنت کی بادشاہوں کا کلام سنا، ہر مجلس میں پہنچا ایسا کلام جس کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، وسعت ہے، گہرائی ہے، ٹھوسپن ہے، اور ابھی کسی ایسا کلام کو میں نے آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ وہ مجنون ہے جو آپ کو کہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں قبیلے کا سردار آپ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں ہارون رشید رحمۃ اللہ ہے اہل علم کا قدردان ہے، اچھا آدمی تھا،
تو ایک بہت صاحب کو ڈالنے لگے ضرورت سے زیادہ. میں نے کہا مولانا صاحب آپ سے اچھا تھا موسیٰ مجھ سے پیار تھا فرعون. اور اللہ نے کہا تھا فرعونگا اور رجل موسیٰ ایسا بات نرم کر وہ رب بنا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے بات نرم کر شدت نہیں ہوتی ہے. ساتھ میں رسول اللہ کے پاس جناب نے نصیحت کی منع کر غصہ نہ کیا. ٹھیک ہے. ایک اور نصیحت لا کر غصہ نہ کیا. ٹھیک ہے. ایک اور نصیحت لا کر غصہ نہ کیا. وہ ساتھی سن رہا تھا رضی اللہ. وہ کہتا ہے وہ بار بار پوچھتا رہا اور آپ یہی کہتے رہے کہ غصہ نہ کیا کر غصہ نہ. اللہ معاف فرمائے. ہم آپس میں بیٹھے بس کسی پہ غصہ آ گیا اس کو سبق بھی کرنے تو خطبے کے اندر آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں. خطبے کے اندر کئی تو بغیر کرتے ہیں پتہ چلے کر کرتے ہیں کیا ہے کیا دعوت ہے کیا تبلیغ ہے آپ کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ سب کو فرماتے تھے ماں اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں آپ بھی ایسے ہی کریں. سمجھے گا سمجھنا ہے کیا نشان اور کیا یہ بنا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی تو نرمی لائے اسکان زیادہ ہے. صبح شام کی دعائیں وغیرہ آپس میں ہم بیٹھے ماں باپ کے ساتھ سنتوں کی پابندی نہیں کرتے. بھاگ دوڑ کرتے لوگ بڑا نوٹ کرتے ہیں. اب میں بھی تو آپ میں سے ہوں. ہم سارے ایک جیسے ہیں. میں بھی تو ایسے ہی ہوں. آ رہے وہاں باتیں وہاں باتیں وہاں باتیں. آپ نمونہ بنے تو خاموشی سے بیٹھے کبھی لوگ جب ٹائم پر آئیں گزرے اپنے سے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نمونہ بنیں اسکان پورے کریں. میں آپ کو شیخ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے پہلا حج جو کیا جب میں پڑھنے گیا تو عرب تھے تقریباً 700 کے قریب. 1.5 وہ جمع کرتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی جیسے روایت ہے حج کی ساری جانا اس کے مطابق حج کرواتے تھے. سارے عرب کے 5 پاکستانی اس میں شامل ہوئے. مستعار معاذ صاحب میں کوئی دم فہیم والی ساتھی کی فوت ہو گئے اور 2 بھائی تھے اسلم اور اکرم یہ اٹک گئے. 5 پاکستانی کی سرکار 700. اچھا 5 سے نظامی صاحب تشریف لائے. وہ بھی بات حضرت شیخ ولی الدین شاہ صاحب بھی جو ہم نے پہلا حج کیا اپنے بدلوں اذکار کی بات آ رہی. جو صبح کی نماز پڑھائی اللہ نے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے نماز کے فوری بعد اعلان کیا کہ شیخ صاحب کا ہے یہ ابھی تصویر اور اس کے بعد سوالات کے جواب دے. شیخ صاحب تسبیحات پڑھتے ہیں اسکار لمبے نہیں جو معاشرے میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ. جب درس شروع کیا تو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ رسول اللہ کے زمانہ سے لے کے اب تک متواتر آ رہا ہے رسول اللہ کے صحابہ تابعین نماز کے بعد کے اذکار. آپ نے اتنی جلدی اعلان کر دیا. آپ نے اذکار ہی نہیں کی. درس ہوگا نہیں تو پہلے اذکار تو کرنا. اذکار کیا کرو صبح شام کی دعائیں کرو اللہ سے مدد مانگا کرو. رسول رحمۃ اللہ ہے جا رہے تھے ان کا پاؤ ایک آدمی کے پاؤں پر. اس نے کہا انت آبا جواب دے دیا. بات کو لے کر تو کہا نے پکڑ رکھا ہے اس کو کیوں پکڑا. آپ نے سنا نہیں ہے اس نے آپ کو کیا کہا. سنا تھا اس نے مجھ سے پوچھا تھا
کہ آپ اندھے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے مجھ سے پوچھا آپ اندھے ہیں؟ یا افغانستان تک وہ کہتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو اندھا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو آ گیا معذرت نہیں ورنہ مجھے بھی لکڑی رحمت اللہ علیہ کسی نے آ کے کہا کہ فلاں آدمی مولوی صاحب فلاں آدمی آپ کو گالیاں دے رہا کہنے میں نے لی ابھی تو میں نرم ملا. تو یہ کہ تبلیغ کا طریقہ سختی ہے تبدیلی ہے. ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے پہلے دن آیا ہے قریب کرو اس کو نہیں پتا. ہم آپ کہنا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے شیطان بن گیا تبدیل ہو. نماز میں ساتھ بھی آدمی کھڑا ہو گیا اس نے پاؤں نہیں ملایا وہ پاؤں اس کی طرف حالانکہ امام کی طرف ملنا چاہیے ادھر نہیں اور طبیعت پہ اثر آ گیا اپنی نماز جو پڑھ رہا ہے توجہ ہو گیا پاؤں دماغ وہ شیطان بھی تو ساتھ ساتھ کھول رہا ہے ناز کے بعد ابھی سلام پھیرا ادھر پورا پھیر تو ہے آنے سے پتہ ہو گئی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کرتا ہے کیونکہ پڑھے سے اتنا زیادہ بات ہوگی چھوڑو یہ بات اس کو دو چار آنے دو دو چار شدت یہ جیسے قرآن کھڑی ہوتی ہے سے بس شادی کیا ہو یہ دین کو معاف کرو تبلیغ کو بس جان چھوڑو یہ نقصان ہے. اور ایک مقابلے میں ٹھیک مسلک پرست ایسی بات مت کرو جس سے لوگ ناراض میٹھی میٹھی بات امت میں جوڑ پیدا کرو وہ بات ہی نہ کرو جو لوگوں کو پریشان کرے. بس آؤ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا یوسف علیہ السلام کا جو آگے بیٹھے ہیں جو ان میں بیماریاں ہیں لگا اور ہوتا ہے کہ تو بندے ہو دائی ہو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا اس کے مقابلہ میں مسلم اچھا پھر آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کو شدت کر رہے ہیں کھچ کے رکھو مقصد کو ایک تو حکم کر رہے ہیں اور ایک اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ناراض نہ ہو. میں بھی پوچھ لو کہ میرے سامنے کون ہوگا وہ کئی لوگ پہلے اس کو چھوڑ میں پوچھتا ہوں میرے سننے والے کون ہے. میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اکثر مقررین ہے تو میں ان کو اگلا سبق دوں اطاعت کا اخلاق کا اور اگر ان کے اندر توحید کی کمی ہے تو میں وہ بات کروں. اگر کوئی تکلیف کا مسئلہ ہے تو میں وہ بات کروں جو مریض ہے ہم تو آنے والے ہیں جو مرے میں وہ بات کروں. یہ تو نہیں تو اس کو دکان کر رہا ہوں میں بہت سے کی گولیاں لے کے جاؤں کون ان کو کیا کہہ رہا ہے کس چیز کی تعبیر ہے تو تجارت کی باتیں کرو. اگر موحدین ہیں تو ان کو آگے کیا بات کرتا ہوں جیسے میں بتاتے اپنے بھائیوں کو سمجھاتے اس میں کہہ دیتا ہوں کہ نظر اللہ نہیں کھانی تو سود کھایا ہے انہیں بات کرو تو یہ جو نقصان ہے. اچھا یہ میں مسئلہ کا ہے وہ تو سبھی لوگوں کو مسئلہ بغیرتی کا نام حکمت رکھا ہوا ہے. مسئلہ
اس کا اور اللہ کہتے ہیں اللہ اس نے کہا شرک نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اور یہ ساری بڑی بڑی باتیں ذکر کر کے اللہ تعالی کیا کہا یہ بات کرو بتاؤ، لیکن میرا میٹھا بھائی جان محترم مسئلہ نہیں کرنا، اپنا مزاج کرو، مسئلہ کوئی جیسا بھی موقع چاہیے کرنا، مسئلہ کیوں بن رہے ہو لوگوں کے تیرے دیکھا ان کے منہ میں ایک وہ جو کو پتہ نہیں کہ اس بات کا درجہ کیا ہے، کیا کہنا ہے، اور شدت پسند فتویٰ تکفیری یہ اور ایک آگے سے مسلک پسند درمیان بات یہ رشتہ ہے تم نے اللہ کہتا ہے حکمت یہ ہے شرک کو دل کو قدر کو کما کو خدا کو خدا کو ان کا معاف کرو، یہ حکمت ہے، اللہ یہ حکمت کہہ رہا ہے اور تو مسئلہ کہنا حکمت رکھی بیٹھا ہے، یہ دو کے کوئی نقصان ہے شدت پسند اور مسلک پر اصل لوگ دائیں بدل گئے نبیوں کو طریقے کرنا کہ مسئلہ وہ جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا، لیکن زبان بھی تھی نہیں ہمیں نہیں سنا بڑا خاموش سن میں کہتا ہوں آج تک جسمانی تکلیفیں نہیں ہیں، پہلے جسمانی تکلیف اب صرف باتیں تام تصویر آگے سے کرنی بات سنو میں جو رسول کا کام کرتا ہے یہ سنو آج کام نہیں پرسوں اس کا افسر بات کرو نہیں ہمیں نہیں سنو چلو ٹھیک اچھا یہ بھی سن لو جب وہ نہ سنا جائے مت سناؤ پھر کسی پھر میرے السلام علیکم آؤ یا ہم یہاں بیٹھے چائے نہ پی لیں کہتے ٹھیک ہے آپ یہاں پر پیار آپ کو طریقے سارے آتے ہیں الحمدللہ آپ نے سیکھے اصل میں تھوڑے سے یہ گزارشات عمر ہو گئی ہے کافی تھوڑی سی تو درمیان کا اور یہ تھوڑے لوگ بڑا اسلام ہو گئی ہے اصل یہود لوگ غریب آئی اسلام کو بڑا شروع ہوا تھا پھر وقت آئے گا وہ کیا ہو جائے گا خوشخبری ہو رسول یہ رسول سکتا ہے خوشخبری ہو ایک وہ ابن قیم لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں مسلمان اوپر اجنبی اور مسلمانوں میں سے جو قرآن حدیث میں چلنے والے اہل حدیث وہ اجنبی اور اہل حدیثوں میں سے جو شعور دلیل بصیرت کا ہے صحیح وہ اجنبی ہے اور کچھ ان میں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جواب کرتے ہیں وہ لوگوں کو اوپر رکھتے ہیں اور آگے جو جہاد کرتے ہیں وہ لوگوں کو رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ دین کی بات کو وہ نہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ نے آگے کہا کہ آپ کے بچے کا آخری بغیر ہے تو آپ گئے وہاں اور عبداللہ بن ابی بکر آپس میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا اس کا مطلب ہے آدمی کام مانتے رہتا ہو فیکٹری میں کام کرتا ہو مارکیٹ بازار میں دفتر میں ہو پتہ ہو لوگوں کو کس کا عقیدہ کیا ہے اور یہ کیا کہتا ہے لوگ بہت کرتے ہیں سونا تو کرتا ہے شرک والا بدت والا اس کو کوئی طرح سرکار فلاحی سرکار اور یہ کیا کہنا وہ دنیا کا صحیح والا یہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے رسول اللہ نے نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا جاتی ہم نے اپنا کام کیا یا ہم نے اللہ الہ الا اللہ تو بھی وہ اوپر کی بات کر رہا ہے تو بھی وہ منہ میں تو نہیں ڈالتا
کوئی تجھے کھا جائے گا تو بھی اور تاکہ عرش پر اللہ خوش ہو فرشتوں میں میرا بھی بیٹھے میرا بھی بیٹھے. اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کتنی قدر کرے گا قیامت کے دن. توحید تو یہ ہے کہ خدا عشاء میں کہتے ہیں یہ بندہ دعا سے لگا میرے. تو یہ تیسرا ہے جو جی رہا ہمارا اور اس کے لیے تصویر مطالعہ کی ضرورت ہے. جی یہ چیز ہونا ہے کیونکہ اگر ہم غلط بات بیان کر دیں گے تو مشکل ہو گیا. آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ علماء ہیں کہ توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کی 3 شرطیں. پہلی بات گناہ کو چھوڑو. نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. النظر العزم على عدم الإعراض. یہ 3 شرطیں ہو. سارے گناہ شرک ایمان ہمارے عادت گناہ. اور علماء تعلیم کرنے کے لیے چوتھی شرط ہے وَقَيَّنُوا الَّذِينَ تَعَلَمُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. بیان کرنے کے یہ چوتھی شرط تو پہلے سوچنے کے بعد پھر آپ کو جو کہنا پڑے گا تو آپ کو پورا مسئلہ بنے گا. کچھ اسی بات ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 مسئلے پر پوچھا گیا 36 میں کہا مجھے نہیں پڑا. ایک آپ کو مسئلہ چل کے آیا کیونکہ کوئی حدیث ہے وہ کہتا ہے کہ عالم مدینہ کا لوگ اس کی مدرسی نے کہا امام مالک کے رہا سے آیا تو آپ نے مسئلہ پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ مجھے نہیں پتا. اس نے اپنے غلام پہ ہاتھ مارا اتنے دور سے آیا کیا بتاؤں گا حضرت والوں کو. مدینے کا عالم کہتا ہے مجھے نہیں پتا. نہیں پتا کیا مولانا مانا جاتا ہے جیسے تجھے ہر بات کو ضروری ہے کیا کریں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو بات قرآن حدیث میں ہونا بس اس پر پہلے کرو کرتے کیا ہے. مولانا بھی موسم مجبوری کا اگر آپ کے مہاراشٹر پر کیسے جا رہے ہیں دنیا چاہتے ہیں پڑے گی گلاب کو پھر تھوڑے ڈھیلا کر دیں انہوں عام پریشانی نہیں دنیا کا کیونکہ وہ پیسے بھی دیتے ہیں کار بھی دیتے ہیں ان کا بھی دماغے کرنے ہیں. اچھا ایسے نہیں مصیبت ہو مسئلے کا یہ مصیبت نہیں ہے. مسئلے پہ کہہ رہا ہے بات نہیں ہے. ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ اس میں طاقت کے خلاف میں اس نے کہا یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ ماجرا آپ کی بات غلط ہے. اصل میں دوائی بیماری کے مطابق ہونی چاہیے. جب بگڑا آپ کو نہیں ہوئی بھائی کا پیٹ ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کو اس بات کر رہے ہیں اس وجہ ہم آپ کو بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی اللہ سچا ہے رسول پر اس کا پہ ہوگا خودی ورگی ہونا پریشر آدمی کا جام غلط ہے غلط ہے برادری غلط ہے یہ یہودی نبیوں کی رات غلط ہے رسولوں کی رات یہ غلط عیسائی وہ ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہا ہم باپ نہاتا ایسے ہوگا ماں سے کہنا کہ ہاتھ آپ نے بندر کے نام کیا نہاتا تو ہے ٹھیک ہے. شروع میں دیکھیں اللہ نے فرمایا کل نبی کہہ رہے مجھے اللہ کی قسم ہے یہ جانتے مان تمہاری نبی نام چھوڑ اور بتایا اللہ نے اپنے نبی اللہ تو اللہ کو فیل دے قرآن حدیث کا مطالعہ کرے اور بات جو اب میں تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں وہ یہ جو ہمارے علماء کرام تھے الحمدللہ ان سے بھی بڑے ضرور ملتے ہیں وہ یہ تھوڑے ہم سے ورنہ اکثر سے میری عمر شاید زیادہ ہو تو ہمیں بڑوں نے سنائی باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں.
کہ علماء جو ہے نا الحمدللہ پیٹرن مشکل وقت انہوں نے جو ہے وہ گزارے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی، تو ہمارے لیے کافی سبق ہے۔ تو مجھے جو باتیں جو بس آ رہی ہیں ذہن میں، تو ایک دن یہ ہے کہ جہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں ہم کام کر رہے ہیں کوشش کریں، ہر تو ایسا کوشش کریں کہ آپ وہاں رہیں، چھوٹی باتوں کو اگر آپ سوچیں گے نا تو آپ پریشان ہوں۔ ہمارے شہر جاتے ہیں بتاتے ہیں وہ جی یہ وہ، میں کہتا ہوں ابھی جو ہے برداتی بیٹھے ہیں، وہ نماز جو ہے وہ ہمارے دادی صاحب کے زمانے میں ہو گیا ہے، چاہے وہاں فوت ہوئے عمرہ میں جا کے قاری غلام، ان کو میں نے دیکھا نماز پڑھائی اذکار کا، تو ادھر سے بولتا ہے ادھر سے بولتا ہے، شروع بعد میں تو وہ کام میں کہتا ہوں 5-4 منٹ نکال لو، یہ سارے چلے جائیں گے پھر مسجد اپنی یعنی آج جو ہے نا جیسے صبر کی عادت ڈالنے کو ایک افضل یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا ساری زندگی کا ساری زندگی ایک آدمی کا مجھے ملتا رہتا ہے اور اچھا آدمی ہے ان کے ساتھ رہا، وہ مجھے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب اتنے لوگ باتیں کر بعد میں تو خیر بہت لوگ اتنے لوگ باتیں کرتے ہیں ہم کسی کے جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں یار میں اپنا ویسے سمجھتا ہوں جیسے میں جنگل میں جا رہا ہوں اور مختلف گولیاں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میری عادت ہے میں تو ان فرمائے میں کہیں جاتا ہوں نا میرے پاس ٹائم ہو تو میں وہاں کے علماء کو ملتا ہوں، خاص طور پر جو بڑی عمر کی، تو میں پورے والوں میں آتا تھا تو مولانا عبداللہ صاحب گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تو وہ عالم اس لیے ملتا، ایک وہ مجھے قرآن علماء کی مجھے کیا ان کی تکلیف نہیں ہوتا تھا، قرآن علماء کی باتیں سناتے تھے تو مجھے اچھی لگتی تھی۔ تو ایک دفعہ میں آیا مسجد کے مقام میں رہتے تھے، گرمی کا موسم تھا، عشاء کے بعد وہ میرے پیانے نہیں ہوتی ہے بیچ ہوتے ہیں ٹکڑوں کے لوہے کے پیانے ساتھی ایک میں توڑیاں اور ایک میں چنے کی دال جو گھر میں تھا روٹی کو میرے لیے گیا، میں نے کھائی، پہلے بھی میں نے کرتا تھا میرے سب بہت محبت کرتے تھے، تو وہ تھے مشتبہ تو مجھے کہتے 2 خطیبوں کا نام دیا بڑے مشہور تھے اور دونوں فوت ہو گئے، تو کہتے وہ یہاں آ گئے تو ایسے ہی ٹائم جو میرے پاس تھا وہ میں نے آگے بڑھ کی، مجھے کہتے ہیں کہ وہ دونوں بابا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ان سے چھوٹے تھے نا وہ ان میں سے تھے، جو ان کے عمر میں پڑے تھے ان کی بات نہیں ہے، ان سے چھوٹے بابا آج تک بولے والے سی اس دال روٹی کے بابا 50,000 کا بچے بیٹھا ہے تو جس کے پیچھے ہفتے میں چپ رہا ہے بدلے ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے اور یہ کہ میں اپنے استاد محترم مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں، اللہ ان کو کرو، ان سے پڑھ تو میں خاص نہیں ہے کلچر ہوں میں، لیکن میں شکردار چاہوں گرما بڑیاں سیکھیاں جدھر میں چلنا ہے تو سکون زندگی سے ابھی ہم برادری کا مسئلہ ہو ہم جماعتوں کا مسئلہ ہو ارے نام میں چل رہے ہیں قادر البار وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جتنا آپ کا یعنی ہمیں سمجھاتے تھے کہ آپ آگے جائیں گے لوگوں کو آپ کی تقریریں اچھی لگے گی آپ کو تو معاملہ اپنا صاف رکھنا ہوگا، زیادہ ادھار نہ دینا، چلا دو اپنی کیا کہتے ہیں پاؤں کے مطابق چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا، زیادہ ایسے کرو گے
2-3 مہینے بعد تو تم اخراجات اب پورے نہیں کر سکو گے، پھر تمہارا ان سے جھگڑا ہو جائے گا. اپنے سی بات ہم سمجھاتے تھے. اسی طرح جو ہے نا، میں آپ کو 2 واقعے اور سناتا ہوں، پھر میں نے آپ سے خاص ایک بات کرنی ہے اس ادارے کے متعلق. اس میں 2 واقعے آپ کو اور سناتا ہوں. یہ میں 2 سنا رہا ہوں جماعتی اختلافات ہیں، اس کی روشنی میں اہل علم سب سے محبت کریں، سب سے پیار کریں. اور سب سے بڑا ہمارا رشتہ اہل حدیث کا، یہ سب سے پہلے. باقی جو 7 دن چلے رہتے ہیں، کوئی دن چلا 5 سال چلے اتر گیا، 10 سال دن چلا اتر گیا، 15 سال، یہ اترتے لگتے رہتے ہیں. ان کو چھوڑو، اہل حدیث اصل چیز ہے. تو اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ویسے اپنے بچوں کو جو میں پڑھاتا ہوں اس طریقے کی تربیت میں کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر خالہ اور امی بول پڑے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے دخل دینا. چچو اور ابو آپس میں بول پڑے، آپ کا کوئی کام. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، مختلف جماعتوں کے امیر ہیں، یہ سب ہمارے محترم، یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. تم نے بزرگ تقسیم کیے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے اس کی ہر بات ہی اچھی، اور جس کے ساتھ تمہیں مانوسیت نہیں اس کے کیڑے غلط کرنا. سب کا احترام کرو، سب سے محبت کرو. باقی جو سفری سسٹم ہے، سفر کس کے ساتھ کرنا ہے، کس کے ساتھ دین کا کام کتنا آگے کرنا ہے، وہ جیسے آپ کا ذہن ملے وہ اس میں چلو، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ محبت، احترام، اہل حدیث، محبت، ادب فی اللہ، رسول فی اللہ، محبت اولیاء اللہ، موالات اعداء اللہ، اس پر کہہ رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں. ایک واقعہ ہے روپڑی خاندان کا اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ. ان کا آپس میں اختلاف تھا اسماء صفات کے مسئلہ میں. چلتے تھے باروں کے ساتھ تو اشتہار نکلا روپڑی خاندان کی طرف سے اسماء صفات کے مسئلہ میں جو ان کا موقع تھا. لازمی بات ہے، بات چلتی ہے، شدت بھی آ جاتی ہے. جو بھی تھا اشتہار میں لڑکے بلانے جا رہے تھے تو جب آگے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد آ گئی اور اشتہار ان کے خلاف تھا. ان کو پتہ تھا تو لڑکوں نے دیکھو کیسا دور تھا. جی میں بات سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو وہ اشتہار رکھے لیکن اگر آپ دھوئے تو مولانا ثناء اللہ صاحب محبت ہمارا عالم دین کا کام کرتا ہے، ملنے کے لیے چلے گئے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو پھٹی پڑی تھی اس پہ وہ اشتہار پڑا تھا. ہم مولانا صاحب نے دیکھا طالب علم پتا تھا یہ روپڑی مدرسے کے طالب علم ہے کہ امرتسر کوئی ہے. امرتسر نے اشتہار اٹھایا اور پیچھے چھپا دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ نے، تاکہ بچے یہ اشتہار دیکھ کے شرمندہ نہ ہوں. کیونکہ ان کے استاد صاحب نے لکھا اپنا موقع لکھا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے وہ اشتہار پکڑ کے تو پیچھے رکھ دیا. بچے آ گئے، چائے پلائی، ہاں بچوں کیا دیکھو پڑھو محنت کرو، اساتذہ کا ادب کرو. پتا تھا کہ کون استاد ہے جو میرے خلاف اشتہار میں کہا رہے ہیں. اساتذہ کا ادب کرو، جوتے اٹھایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، اساتذہ کا احترام کرو. جو باتیں ہوتی ہیں بچے بھی خوش ہو گئے، مولانا بھی خوش ہو گئے اور وہ چلے گئے. جب میں یہ سناتا ہوں بھائی میں آپ کو تو نہیں کہتا، آپ تو میرے لیے سارے بڑے محترم ہیں، اپنے شاگردوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارا دور ہوتا میں نے کیا کرنا تھا. جو اشتہار پیچھے کہیں پڑا تھا کھینچ کے میں نے کہنا تھا یہ پڑھتے ہو تمہارا تھوڑا سا ہوا ہے یا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں فلاں تمہارا یہ کرتا ہے، فلاں تمہارا
ہے، یہ کرتا ہے، اس کی بڑی کا یہ پڑھتے ہو، یہ باتیں کرتے حقوق کے خلاف نفرت پیدا کرتا. میں نے کہا اگر یہ تو ہوتا میں ایسے کرتا، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نہیں کرتا کہ میں مثال دے رہا اس کا. اگر میں بڑا دیکھ کرتا ہے تو میں بات نہ کرتا، میں سامنے رکھ لیتا تھا کہ دیکھ دیکھ کے سننے کا مولانا اتنے عظیم آدمی تھے، بہت اونچا. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ہندوستان کی سیاسی مذہبی تاریخ میں بولی ہے. اگر مولانا صاحب کا نام ہو رحمت چلا ہوا ہے مقدر پر، انہوں نے لکھی کتاب 20 بڑے مسلمان مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ اسلام کا اس میں ذکر کریں. مجھے بخاری کی بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے سچے ہونے کی یہ بھی بہت قریب ہے. اسلام کا عمل صحیح جیسا رحمۃ اللہ علیہ انسان جو ہے وہ مسلمان ہے. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میں شیخی پہ پڑھتا ہوں اور کسی کی طرح پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. ہزاروں سال مگر اپنی بے بولی پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے جہاں میں دیدہ آتا ہے. یہ کوئی سنا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر ہمارا لوگ آپ نے ملنا نہیں جانتا، آپ نے بزرگ تقسیم کیے ہوئے جس سے محبت ہے، جب میں اس کی ساری باتیں کی اور جس سے معلومیت نہیں ہے. میں نے کہا سب کا احترام کرو، صحیح تو صحیح مانو، غلط تو غلط مانو. اگر آپ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانی یہ تو، لیکن احترام میں فرق نہ کرو. ایک یہ بات سنانا، ایک اور سنا کرو. میں کراچی میں پڑھتا تھا جب میں مدینہ سے فارغ ہو گیا تو 2 ہمارے باپ کے گروپ تھے. 12 سال کی لڑائی رہی، علامہ گروپ اور میاں گروپ. 12 سال کی لڑائی رہی. اس وقت یہ مجاہدین وغیرہ نہیں تھے، ان کا ذکر نہیں تھا. یہ 2 بڑے گروپ کے علامہ گروپ، میاں گروپ. یہ 12 سال لڑائی رہی. علامہ ہمارے اللہ سب کو معاف کرے، ہم سے سب اچھے. اس وقت ایک آدمی ملا دوسرے کو، اس کے پاس آیا، اس کے گھر میں دکان پر، وہ اس کو ملنے آیا، وہ بھی حدیث تھا. یہ جو اوپر سے آیا یہ بھی حدیث، لیکن آپس میں تعارف نہیں. اوپر والا آیا، ملاقات ہوئی، آپ کا حدیث ہے جی ماشاء اللہ، میں بھی حدیث ماشاء اللہ الحمدللہ. اس نے کہا آپ کون سے حدیث ہیں؟ میں حدیث نہیں، یہ 2 گروپ ہیں، ان میں آپ کہو رہے کہتے ہیں ان میں بھی حدیث. میرا مطلب ہے ایک علامہ گروپ ہے، ایک میاں گروپ ہے، آپ کس گروپ میں کہتے ہیں حدیثوں میں. میں یہ کہہ رہا ہوں تو تمہارا اختلاف ہے، 2 جماعتیں ہیں، آپ کس جماعت کے ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں حدیثوں کے ساتھ. تو سٹی لائن مل کر سکتی بڑا چراغ کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے ادھر اور سٹی کا نہیں کوئی. میں جاؤں دعا رکھا ہے اس کا تیرا جو تلک علامات آئے جب یہاں کہتا میرا حدیث نام نہ رکھے. وہ کھا گیا ادھر بھی کی ادھر بھی کہتا گال سن بڑی محبت ہو گئی ادھر بھرے کرے تو گیا لگی گئے کہ میں جو تم چھٹا دسیا تیرا منہ ادھر ہو جانا. تو نے چھاٹے رہے تو چھٹے لگتے رہنے میں اترتے رہنے میں ٹوٹتے رہنے میں دنیا کو نہیں پڑی. تم ہی اپنے لوگ نام کر رہے یہاں پہ گال کر دے رہے اور آپ نے چاہ. اب آپ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ادارہ آپ کی ماں ہے، یہ اساتذہ آپ کے باپ کے سر رکھتے ہیں. تو اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو ماں باپ ان کا پورا خیال رکھتے ہیں، آپ کا خیال رکھیں ہر لحاظ سے. ماں نے آپ کے یعنی آبا نے، اب آپ ماشاء اللہ اکثر میں امید اللہ کی دنیا آپ اچھی ہے، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اپنی ماں کو بھی یاد رکھو. آخر اسی طرح ہم یہاں پر آئے ہو رہی ہے. جب آپ تھے
اس وقت بھی کھانا اب بھی کھانا پڑتا ہے. اس وقت پیسے 10 روپئے دیتے آپ آزاد سے زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی بھیجا کرو, خیال کیا کرو. یہ فرما بردار اولاد کے اخلاق میں اور فرائض میں سے ہے. ہاں اس میں چکر لگایا کرے, ادارے میں آیا کرے برتن فوٹن, اور وہاں سے جو اجناس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں اجناس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی زبان نہیں ہے, آپ کا اثر و رسوخ ہے. بے شک یہاں پر بہتر ہو رہا ہے تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ گاؤں والے یہ نہ سمجھیں. یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے یہاں پر مندر جائے جناب یہ آیا ہے میں معاف کرتا ہوں. یہ خیال رکھیں اپنے دماغ کے ساتھ, یعنی اس ادارے کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو, اللہ آپ سے زیادہ زیادہ کام دے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو شاگرد میں آگے سب کے شاگرد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نوکر خادم رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا ہے قیامت تک, اور یہ کام جو ہے انسانوں سے لینا ہے, فرشتوں میں نہیں آنا. تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے کام تو لینا ہے تو ہم سے لے لو. اور یہ آپ سے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ ایسے نکل میں نوکر رکھے ہوئے ہیں, یا اللہ آپ ہمیں نوکر رکھ لیں. دعا کیا کرے بہت بڑا کام ہے, یہ کرے شروع کا. ہم تو گزار کے بیٹھے ہیں, ہمیں سکون. میں نے آپ سے اللہ الدین مالک رحمۃ اللہ ہے بہت بڑا بنتے, میں ان سے ملتا رہتا تھا. 2 دن پہلے میں ملا, یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں 2 دن مجھے کہتے ہیں تو دفعہ ہمیں کوئی پریشانی ہے لیکن میں سب کہتے مجھے سمجھا ہے ہمیں کوئی پریشانی ہے, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں. کہتا ہے یہ قرآن نہیں پڑھا ہے, میں یہ پڑھتا رہتا ہوں, نہیں آتی ہے تو سو جاتا ہوں. میں تو پوچھتا ہوں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, لوگوں کو پڑھ لکھ رہے تو پھر اسلام جو ہے اس کا نقصان ہو گیا, وہ فلاں ہو گیا, نقصان ہو گیا. اور ہم سے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور میں نے دیکھا کہ کافی سرخ ہو گئی. میں نے کہا حالانکہ بہت بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, جہاں میں سرجری سے کو جواب ملا. پھر وہ وقت بھی آیا, یہ اتنا بڑا شہر حافظ محمد گولوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایسا شہر تھا جس میں 35 کتابیں لکھی گئی, 35 کتابیں, اور تعلیم والے کی مسجد میں وہ امام مسجد ہے. پھر وہ کمیانہ قوم کے دیہاتی بلا قبیل قریب, اس نے کہا اتنا وہ گاؤں میں لے گیا, وہاں مدرسہ قائم تھا. یہ میرے پہلے اور میرے بہت تکالیف کے وہ مطمئن کیا دنیا سے نبی اللہ علیہ وسلم مطالعہ دعا کرنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحم کرے گا. یہی مدارس, یہی مسائل, یہی سکون ہے. ان آخرت ضرورہ, اللہ کہتے ہیں دنیا بھی میرے پاس ہے, آخرت بھی میرے پاس ہے. میں تو کہتا ہوں شکریہ کو میرا ایک ہی نبڑا ہے, دنیا میں یہ کہ دین اللہ نے توفیق دے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر جهاد المجاهدين, اللهم انصر المجاهدين في كشمير, في باكستان, في غزه, في فلسطين وفي الشام. اللهم اغفر عوامنا وعن رواتنا, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك جنة الفردوس, اللهم انا نسالك جنة الفردوس, اللهم انا نسالك جنة الفردوس. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا سوال جواب ہے تو کہتے میرے سارے سوال جواب ہیں, سارے کام میں تھوڑی کر رہے ہوں. اس بات کا سارے جواب ہے ہم نے